الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسی جگہ سے کریں گے جس جگہ پر ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو پر اختتام کیا تھا، اور آج ہم کچھ ایسے اعداد و شمار لے کر آئے ہیں جن کو جان لینے کے بعد آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نظام سرمایہ داری کا اصل مقصد اور ہدف جو ہے وہ غربت کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد اور ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے وسائل جو ہیں وہ چند افراد کی جو ہے حد تک محدود کر دینا چاہتا ہے. اس نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اب تک دنیا کے اندر جو غریب تھے وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو امیر تھے وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آج جب نظام سرمایہ داری کی بات کی جاتی ہے تو گویا ایک عام سا تاثر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی معاشی مسائل ہیں، جتنے بھی ریاستی مسائل ہیں اور غربت کے جتنے مسائل ہیں، ان کا واحد حل جو ہے وہ نظام سرمایہ داری کے اندر موجود ہے. لیکن جب ہم اس کی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں، جب ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سرمایہ داری کا جو سسٹم ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ کسی جو لوور طبقہ ہے یا جو لوور مڈل کلاس ہے یا جو مڈل کلاس کے مسائل ہیں ان کا تدارک کرنا نہیں ہے، بلکہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو مزید پاورفل کرنا ہے. تو جب ہم اس کی تاریخ کی طرف جاتے ہیں، جب ہم اس کی پوری جو ہے وہ ہسٹری کی طرف نظر ہم دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اس نے دنیا کے اندر جو غربت کا جو ریشو تھا اس کو بڑھایا ہے، نہ کہ اس کو ختم کیا ہے. مثال کے طور پر 1820 کے اندر جب یہ نظام دنیا کے اندر یہ انٹروڈیوس ہونے لگا تو اس وقت ایک امیر شخص کے مقابلے میں 3 جو شخص تھے وہ غریب تھے، یعنی ایک شخص کے پاس 3 غریب لوگوں کی دولت جو ہے وہ موجود تھی. اب وقت کے ساتھ ساتھ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نظام دنیا کو اچھا ڈیلیور کرتا، پوری دنیا کو جو ہے وہ غربت سے نجات حاصل کرنے کی طرف لے کر جاتا، لیکن اس نے دنیا کے اندر جو غربت ہے اس کو بڑھا دیا. اور پھر 100 سال کے بعد یعنی 1913 کے اندر وہ جو 3 افراد تھے وہ 11 میں بدل گئے. یعنی پہلے ایک شخص جو امیر تھا اس کے مقابلے میں 3 افراد موجود تھے، اور پھر 1913 کے اندر ایک امیر شخص کے مقابلے میں جو 11 شخص ہے وہ غریب ہو گئے. یعنی 11 افراد جو غریب ہے ان کی دولت جو ہے ایک شخص کے پاس چلا گئی. پھر 1950 کے اندر 35 لوگ جو ہیں وہ غریب ہو گئے اور ان کے مقابلے میں 35 لوگوں کی جو دولت ہے وہ ایک شخص کے پاس چلا گئی. پھر 1973 کے اندر 44 لوگ جو ہیں وہ غریب ہو گئے اور ان کی دولت ایک شخص کے پاس چلا گئی. اور پھر ایک امیر شخص کے مقابلے میں 44 لوگ غریب ہو گئے. اور 1992 تک یعنی یہ جو آخری اعداد و شمار ہیں، اس میں نظام سرمایہ داری نے اس قدر غربت بڑھا دی کہ 72% لوگوں کے وسائل ایک جیب کے اندر چلا گئے، ایک فرد کے پاس چلا گئے، اور 72 لوگ جو ہیں وہ غریب ہو گئے اور ان کے مقابلے میں ایک شخص جو ہے وہ امیر ہو گیا. تو اب ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نظام سرمایہ داری کے پاس غریب شخص کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی تازہ مثال اگر آپ آج کے اس دور میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کووڈ-19 جب پوری دنیا کے اندر پھیل گیا اور پوری دنیا میں جب لاک ڈاؤن لگ گیا اور پوری دنیا کو ان کے گھر تک محدود کر دیا گیا اور بازاروں کو بند کر دیا گیا، مارکیٹس کو بند کر دیا گیا، کمپنیز جو ہیں وہ بند ہو گئیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غریب شخص جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے، جبکہ دوسری طرف جو ایلیٹ کلاس کے جو افراد ہیں جن کی ملٹی نیشنل جو ہے وہ کمپنیز ہیں ان کی چاندی لگ گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ان کی جو کمائی کا ایک تناسب ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا. اب اگر ہم اسی نظام سرمایہ داری کے تحت ہم دنیا کے کل ممالک میں 10% آبادی کا ہم جائزہ لیں تو یہ بہت زیادہ حیران کن نتائج ہمیں برآمد ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہر ملک کے اندر 10% جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے پاس اس ملک کے ساری عوام کے کتنے فیصد جو ہیں وہ وسائل ہیں، اور باقی دنیا ان وسائل سے محروم ہے. یہ اکیلے 10% کسی بھی ملک کی جو ایلیٹ کلاس ہے 10% ان کے پاس پوری ملک کے جو وسائل ہیں ان سے زیادہ ان کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے. تو یہ ہے ڈسکریمنیٹنگ سسٹم جس کے اندر امیر جو ہے وہ ہمیشہ غریب کا حق جو ہے وہ غصب کرتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس سے پیسہ لیتا ہے اور عیاشی کرتا ہے، اور غریب جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستا ہے.
اب اگر ہم دیکھیں سوئٹزرلینڈ کے اندر، تو سوئٹزرلینڈ کے اندر جو 10% آبادی ہے، جو 10% جو ہے وہ امیر لوگ ہیں، ان کے پاس 71.3% لوگوں کے وسائل موجود ہیں. یعنی 71.3% وسائل جو لوگوں میں تقسیم ہونے چاہیے تھے، وہ صرف 10% آبادی کے پاس موجود، 10% جو لوگ ہیں ایلیٹ کلاس، ان کے پاس موجود ہیں. یو ایس اے کے اندر 69.8% وسائل جو ہیں وہ 10% کے پاس موجود ہیں. پھر ڈنمارک کے اندر 65% جو وسائل ہیں وہ صرف 10% ایلیٹ کلاس کے پاس موجود ہیں. پھر فرانس کے اندر 61.0 جو وسائل ہیں وہ اکیلی ایلیٹ کلاس کے پاس موجود ہیں، جو اس ملک کی 10% بنتی ہے آبادی. پھر سویڈن کے اندر 58.6% وسائل صرف ایلیٹ کلاس کے پاس موجود ہیں. پھر یو کے اندر 56.0% جو وسائل ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے پاس موجود ہیں. اسی طرح کینیڈا ہے، تو کینیڈا میں جو ہے وہ 93 جو فیصد وسائل ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے پاس موجود ہیں. پھر ناروے کے اندر 50% 5 ہیں، اور جرمنی کے اندر جو ہے 44.4 ہیں، اور فائن لینڈ کے اندر 45.3% جو وسائل ہیں وہ صرف اور صرف جو ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے پاس موجود ہیں. یعنی یہ جو وسائل غریبوں کو ملنے چاہیے تھے، مزدوروں کو ملنے چاہیے تھے، یہ وسائل جو عام جو ہے وہ دہاڑی دار کو ملنے چاہیے تھے، لیکن یہ سارے وسائل جو ہیں وہ نکل کر کن کے پاس جا رہے ہیں؟ وہ ایلیٹ کلاس کے پاس جا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں انڈیا کی طرف. تو انڈیا میں صرف 36 فیملیز کے پاس پوری جو انڈیا کی جی ڈی پی ہے اس کا 1/4 حصہ جو ہے وہ صرف ان 36 فیملی کے پاس موجود ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. اب جب ہم انڈو پاک کی بات کرتے ہیں، متحدہ ہندوستان، یعنی جو پارٹیشن سے پہلے ہندوستان کی ایک شکل تھی، اور وہاں پر مسلمان حکمران موجود تھے، اور آج کی جو ہمارے جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں، جن کے نزدیک مغل لوگ جو ہے وہ بڑے عیاش تھے اور ان کو عوام کی کوئی فکر ہی نہیں تھی. اب اگر ہم ان کے دور کی طرف جاتے ہیں اور ہسٹری میں ان کی اکانومی پر ہم اپنی نگاہ دوڑاتے ہیں، تو حیرت انگیز حد تک ہمیں جو معلومات ملتی ہیں وہ انسان کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر پارٹیشن سے پہلے جب ہندوستان مغل ڈائناسٹی کے انڈر یہ رولنگ میں تھا، تو اس وقت انڈیا کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اور انڈیا جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی، یعنی متحدہ ہندوستان انڈو پاک جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ اکانومی تھی. وہ امریکہ نہیں تھا، وہ برطانیہ یورپ نہیں تھا، وہ روس نہیں تھا، بلکہ انڈیا تھا. پھر دنیا کی 25% جو جی ڈی پی تھی، یہ جو ہے وہ دنیا کی کل جی ڈی پی کا صرف 25% جو جی ڈی پی بنتی تھی وہ صرف انڈیا کی بنتی تھی. پھر اسی دور کے اندر، یعنی مغل دور کے اندر، عبد الغفور نامی ایک جو ہے وہ مرچنٹ تھا، ایک جو ہے وہ تاجر تھا، اس کے پاس ایسٹ انڈیا کمپنی سے زیادہ کی دولت موجود تھی. پھر بنگال کے اندر ایک فیملی تھی جس کا سربراہ جو ہے وہ جگت سنگھ تھا، اس کے پاس بینک آف انگلینڈ سے زیادہ دولت ہے جو تھی وہ موجود ہے. یعنی شاہی خاندان کے پاس اتنی دولت موجود نہیں تھی جتنا انڈیا کے ایک شخص کے پاس اتنی دولت موجود تھی. پھر جنگ پلاسی کے اندر جب مال غنیمت جو ہے وہ لوٹا گیا، یعنی وہ جنگ پلاسی جس میں ٹیپو سلطان کو شکست دی گئی میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کی مدد سے، تو انڈیا کو جو ہے اس جنگ سے جو مال غنیمت ان کو ملا، تو اس کی مالیت پوری یورپ کی جو کل جی ڈی پی تھی اس سے زیادہ تھی. یعنی ایک جنگ کا جو مال ہے وہ یورپ کی تمام تر جو جی ڈی پی ہے اس سے وہ زیادہ تھا. پھر یہاں پر محمد شاہ تغلق، جس کو انتہائی پرلے درجے کا عیاش پرست جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اس کے دور کے اندر سرکاری سطح پر، یعنی اس بادشاہ کے جو ہے وہ سرپرستی میں 10,000 اسکول اور 70,000 ہاسپٹل چلتے تھے. وہ بھی صرف پورے ہندوستان کے اندر نہیں، وہ صرف اور صرف دلی کے اندر چلا کرتے تھے. اور صرف بنگال کے اندر 40,000 جو سکول تھے وہ سرکاری سطح پر چلائے جاتے تھے، یعنی ان کو جو پیسے ہیں وہ حکومت دیا کرتی تھی. پھر صرف 1880 تک متحدہ جو انڈیا تھا، یعنی انڈو پاک جو ہے، اس کے اندر 1880 تک، یعنی انگریزوں کے قبضہ ہو جانے کے بعد جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جو سٹیل کمپنی تھی وہ یہاں پر موجود تھی، اس خطے کے اندر موجود تھی، اس بر صغیر میں سب کانٹیننٹ کے اندر موجود تھی. اور
پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دنیا کی سب سے بڑی جو جہاز ساز کمپنی تھی، دنیا کی جو سب سے بڑے جہاز، جو بڑی بڑی جو ہے وہ شپس بنائے جاتے تھے، وہ کارگو سروسز فراہم کرنے والے جہاز جو ہیں وہ انڈیا میں بنائے جاتے تھے. اور اس حوالے سے یہ بات بڑی مشہور ہے تاریخ کے اندر کہ جب یہ ہندوستان کے بڑے بڑے دیو قامت جہاز جو ہے وہ مسالوں سے اور طرح طرح کی اجناس سے بڑھ کر وہ یورپ کی بندرگاہوں کے کنارے پر جا کر رکھتے تھے، تو اس وقت کے کنگ آف انگلینڈ نے مغل بادشاہ کو یہ مراسلہ بھیجا تھا کہ آپ اپنے جو ہندوستانی جہاز ہیں ان کو آپ ہماری بندرگاہوں تک لے کر نہ آیا کریں، کیونکہ ہماری عوام اس سے ڈر جاتی ہے. یعنی اس قدر وہ جہاز جو تھے انڈیا میں بنائے جاتے تھے وہ اتنے دیو قامت ہوا کرتے تھے. اس کے بعد پرتگال اور انگلینڈ کے جو افسران تھے اور وہاں کے جو ملازمین تھے وہ اپنی ملازمتیں اور اپنی فوج میں جو ان کی بھرتیاں ہوئی ہوتی تھیں وہ اپنی ملازمت کو چھوڑ کر ہندوستان میں آیا کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر آ کر ان کو اتنے وسائل مل جاتے تھے کہ وہاں پیچھے ان کے خاندان جو ہے وہ ایزیلی اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے. پھر ابن بطوطہ وہ پوری دنیا کی سیر کرتے ہوئے ہندوستان میں آتا ہے اور یہاں کی خوشحالی کو دیکھ کر، یہاں کے وسائل دیکھ کر وہ یہیں کا ہو جاتا ہے. پھر البرونی جیسا شخص یہاں ریاضیات کا علم حاصل کرنے آتا ہے لیکن وہ یہیں کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا ہے. آپ صرف اگر مغل دور میں ایجوکیشن کا ریشو چیک کریں تو وہ 87% تھا، اور انگریز نے اس ایجوکیشن سسٹم میں انگریزی کو داخل کر کر فارسی کو ختم کیا تو اس دن 87% جو ریشو ہے وہ صفر پر آ گیا. اس حوالے سے میں ایک آخری بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ لارڈ میکالے نے جب لارڈ میکالے یہاں پر ہندوستان آیا، وہ متحدہ ہندوستان آیا، بر صغیر میں آیا، انڈیا میں آیا، تو اس نے یہاں پر آ کر نہ بڑا سفر کیا، طول و عرض کا اس نے سفر کیا، اور پھر وہ واپس جاتا ہے انگلینڈ، اور انگلینڈ میں جانے کے بعد وہ اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کرتا ہے، اور اپنی پارلیمنٹ میں وہ خطاب کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تمام متحدہ ہندوستان کا دورہ کر لیا ہے، اس کے طول و عرض کو میں نے جو ہے نا وہ چھان مارا ہے، پورے متحدہ انڈیا کے اندر، پورے متحدہ ہندوستان کے اندر مجھے ایک بھی فقیر یعنی مانگنے والا بیکاری مجھے نہیں ملا، اور ایک بھی جو ہے وہ مجھے اس خطے میں چور نظر نہیں آیا. یعنی لوگوں کا معیار زندگی اتنا بلند تھا. یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جس دور کو یہ ڈارک ایج سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس دور کے اندر آزادی نہیں تھی، اس دنیا جو ہے وہ مغل جو لوگ تھے وہ لوگوں کی جو املاک ہیں ان پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر خوشحالی کا جو ہے وہ تناسب اگر ہم ہسٹری سے چیک کریں تو وہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے. تو اب آج کی گفتگو جو ہے ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں ان اعداد و شمار سے کہ آج کے سرمایہ داران نظام نے کس طریقے سے 3% تین جو افراد ایک شخص کے مقابلے میں 3 فرد جو ہے وہ اس کی ابتدا میں غریب تھے، لیکن 1992 تک ایک فرد کے مقابلے میں 72 لوگ جو ہے وہ غریب ہو گئے. اور یہاں پر مغل ڈائنیسٹی جو مسلمان حکمران تھے ان کے نیچے جو اسلامی معیشت کا، حالانکہ وہ ابھی پورا اسلامی معیشت نہیں تھی، وہ پوری من و عن اسی طرح نافذ نہیں کی گئی تھی، اس میں بہت حد تک تغیر اور تبدل بھی ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں کو کس قدر جو ہے وہ فیضیاب کیا کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ وسائل موجود تھے اور لوگ اچھی زندگی بسر کر رہے تھے. تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب نظام سرمایہ دارہ نظام آپ اس کے حمایتی بننا چاہتے ہیں، آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ اسلام کے سنہری معاشی اصولوں کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.